وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ ایسا اول ایلیمنٹری لیول سبق نمبر 6، اس کا پارٹ 4۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے 6 مزید الفاظ اور ان کے چند مترادفات، یعنی سم سینونیم یوزفل ورڈ جو زیادہ سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج وہ یوزفل سینونیم ورڈز ہم پڑھیں گے جو مختلف مترادف الفاظ ہیں۔ 6 لفظ کون کون سے ہیں، ان کے مترادفات کون سے ہیں؟ پہلا جو پیئر ہمارے پاس 2 لفظ ہیں، دونا لادا، دونا بغیر، اور بالکل سیم اسی کے سینونیم ورڈ جو مترادف ہوتا ہے غیرو، غیر المغضوب، روزانہ پڑھتے بھی ہیں، غیر، آپ کے غیر، میرے غیر۔ تو دونا اور غیر دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی ہے، سوائے اس کے، علاوہ اس کے، بغیر آپ کے، یہ سب میننگ۔ دوسرا لفظ ہے لدا۔ لدا کے ہم معنی لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آئندہ، جو آئندہ کا معنی تھا پاس، لدا کا معنی بھی تقریباً وہی ہے، پاس۔ اور بالکل سیم اسی معنی کے لیے دوسرا ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لدن۔ لدن معنی پاس، لدن پاس۔ دونا بغیر، لدن یا لدا معنی پاس۔ کلن بعدن، کلن معنی سارا، تمام، کل کے کل، کل عوام، کل الناس، جی، کل کا معنی سارا، تمام، اور بعد معنی کچھ، سم، کچھ۔ قلیل کثیر، قلیل معنی کم، کثیر معنی زیادہ۔ تو یہ 6 لفظ اصل ہیں۔ پھر 6 لفظ کی طرف آتے ہیں۔ دونا لادا، دونا معنی غیر، بغیر، سوائے، علاوہ، لادا معنی پاس، اور کلن معنی سارا، تمام، بعض معنی کچھ، اور قلیل معنی کم، کثیر معنی زیادہ۔ اور دوسرے مترادف لفظ ان کے ہیں، جیسے کہ دونا کا مترادف ہے غیر، اس کا بھی معنی یہ سوا، بغیر، غیر۔ لدا اور لدن، لدا کا مترادف ہے لدن، دونوں کا معنی ہے پاس، اور ایک لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آئندہ، اس کا معنی بھی ہے پاس۔ کلن، اس کے ساتھ 2 لفظ اور بھی ہیں، جمیعن، اجمع، جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، جمیعن معنی پورے کا پورا، تمام کا تمام، سب کا سب۔ اجمع، اس کا معنی بھی یہی ہے، اکٹھے، سب کے سب، ایک وقت میں۔ تو کلن معنی سارا، جمیعن معنی پورے کا پورا، تمام کے تمام، اور اجمع معنی سب کے سب اکٹھے، وہ اکٹھے کا معنی دیتا ہے کہ جو بھی کام ہوا یہ ایک مرتبہ سب نے کیا ہے۔ تو یہ یک بارگی کے لیے۔ تو 3 لفظ ہوئے کلن کے ہم معنی، کلن سب، جمیعن اور اجمع، بعض کچھ، اس کا کوئی سینونیم ورڈ نہیں ہے، اس کے ہم مترادف لفظ کوئی بھی لفظ نہیں ہے۔ قلیل معنی کم، کثیر معنی زیادہ۔ تو قلیل کے ہم معنی دوسرا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے جو قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں اقل، اقل۔ قلیل کا معنی کم، اقل کا معنی زیادہ کم، یعنی یہ کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ کثیر معنی زیادہ، اور اکثر بہت زیادہ۔ اور اکثر کا لفظ تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، اکثر نے ایسے کر دیا، اکثر ایسا نہیں کرتے ہیں، تو اکثر کا لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو اب ان میں سے 4 لفظ جو ہیں، 5، جمیعن، اجمع، کثیر، اور اسی طریقے سے اقل اور اکثر، یہ صرف ایک ذخیرہ الفاظ کے طور پر ہم نے پڑھے ہیں، ان کی گردان نہیں پڑھیں گے ہم۔ اس کے علاوہ باقی جو 4 لفظ ہیں ان کی ہم گردان پڑھیں گے، جیسے دونا لادا، کلن اور بعض، اور دونا لادا کے ساتھ غیر اور لدن، ان کی بھی گردان ہے۔ تو گویا کہ 4 الفاظ کی گردان تو ہم پڑھتے ہیں، 2 کی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور باقیوں کی گردان کی ضرورت نہیں ہے، ان الفاظ کی میننگ سمجھنے اتنا ہی کافی ہے۔ تو سب سے پہلا پیئر ہمارے پاس دونا لادا اور ان کے معنی غیر، لدن، ان کے ساتھ ہم گردان پڑھیں گے، جی۔ اور اس کا طریقہ بالکل آسان ہے، کیونکہ اب ضمیر متصل وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو چکی ہے، اس کے استعمال کا طریقہ بھی۔ تو دونا معنی ہے سوائے، بغیر اس کے۔ تو میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ دونا کا معنی ہے سوائے اس کے، بغیر اس کے، علاوہ اس کے۔ میں ترجمہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے عربی لفظ پڑھیے گا۔ اس ایک کے بغیر، دونہ، ان 2 کے بغیر، دونہما، ان سب کے بغیر۔ دونہم، اب میں صرف اشارہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ دونکا، دونکما، دونکم،
دونی دوننا جی مؤنث اس ایک عورت کے بغیر، دونہا ان دو کے سوا، دونہما ان سب کے علاوہ، دونہن دونکی دونکما دونکن دونی دوننا جی آسان ہے ترجمہ، دونہو اس ایک کے بغیر، دونہو اس ایک کے علاوہ، دونہو اس ایک کے سوا۔ ترجمہ یہ اردو میں مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں وہ ایک ہی لفظ ہے، دونا استعمال اور غیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی سیم اس طریقے سے اگر عربی الفاظ پڑھنے پڑتے ہیں، غیرہو، غیرہما، غیرہم، غیرکا، غیرکما، غیرکم، غیری، غیرنا، میرے بغیر، ہمارے بغیر۔ جی مؤنث کا میں اشارہ کروں گا، آپ ضمیر کے ساتھ ملا کر پڑھیے گا، غیرو کے ساتھ۔ غیرہا غیرہما غیرہن غیرکی غیرکما غیرکن غیری غیرنا جی اور اگر ترجمہ کریں تو غیرہن ان سب کے بغیر، ان سب کے سوا، غیرو کی آپ ایک عورت کے بغیر، ایک عورت کے سوا۔ تو یہ پہلا لفظ ہوا دونہو، دون، اور غیرو بالکل سیم ایک معنی میں۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس لادا، لدا مکان پاس، اور اسی کے ہم معنی لفظ ہے لدن، لدنہو یا لدیہی، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھے معنی ایک ہی ہے، لدیہی، لدیہما، لدیہم، اس ایک کے پاس، ان دو کے پاس، ان سب کے پاس، لدنہو، لدنہما، لدنہم، باقی بعد میں ضمیر لگائی معنی سیم ہے۔ جی تو کوشش کریں گے لدیہی سے آپ گردان پڑھیے گا، میں اشارہ کروں گا، لدی اصل میں لادا تھا، اور اس الف کو جب اس کے ساتھ ضمیر ملا دی تو اس الف کو یا سے تبدیل کر دیا، لادا سے لدی، الف یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ انشاءاللہ آگے سبق نمبر 6 میں یہ ہم قاعدہ پڑھیں گے، الف کا تبدیل ہونا یا کے ساتھ۔ وہاں جب ہم پروپوزیشن پڑھیں گے تو وہاں 2 قاعدے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو وہاں یہ تفصیل سے ہوگا۔ ابھی آج ہم نے صرف گردان پڑھنی ہے ضمیر متصل کے ساتھ، میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے عربی الفاظ پڑھیے گا۔ لدیہ لدیہما لدیہم لدیکا لدیکما لدیکم لدیہ لدینا لدیہا لدیہما لدیہن لدیکی لدیکما لدیکن لدیہ لدینا بہت اچھا ماشاءاللہ، اسی طریقے سے آپ پریکٹس کیجئے گا، اور 1 سے 2 مرتبہ، کبھی اردو سے عربی، کبھی عربی سے اردو، تو 1-2 مرتبہ اپنے ذہن میں دہرا لیجئے گا، دہرائیے گا، پھر اپنا سیلف ایگزام لیجئے گا کہ مجھے یاد ہو گیا، پھر آگے جانا ہے۔ جی تو 2 لفظ ہو گئے، لدیہ اسی کے معنی لفظ ہے لدن، تو اس کے ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں گردان، لدنہو، لدنہما، لدنہم، لدنکا، لدنکما، لدنکم، لدنی، لدننا۔ اسی طریقے سے مؤنث کے لیے لدنہا، لدنہما، لدنہن، لدنکی، لدنکما، لدنکن، لدنی، لدننا، معنی پاس، اس کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس، اس ایک عورت کے پاس، آپ ایک عورت کے پاس، ہمارے پاس۔ جی دونا اور لدی دونوں کے ساتھ ہم نے ضمیر متصل ملا کر پڑھی ہے، دونا لدا اور دونا کے ساتھ بغیر اور لدا کے ساتھ ہم نے ضمیر پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد ان کو کچھ قرآن مجید کے آیات میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس غیر اور دونا، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، بغیر، علاوہ، سوائے اس کے، اور دونوں کے استعمال قرآن کریم میں کافی مرتبہ ہوا۔ دیکھ لیں دونوں، ایک جو ہے 144 مرتبہ اور دوسرا 147 مرتبہ قرآن کریم میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوا، گویا کہ یہ برابر استعمال ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے لا تتخذوا، لا تتخذوا، نہ بناؤ، لا مانا نہیں، لا تتخذوا، مت بناؤ، بطانۃ، رازدار، من دونکم، من دونکم، اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ آپ سب کے سوا، آپ سب کے سوا، آپ سب کے بغیر، آپ سب کے علاوہ، کہ اپنے علاوہ، اپنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے مسلمانوں کے علاوہ،
اپنے مسلمانوں کے علاوہ کہ اگر آپ کے پاس اسٹیٹ ہے، حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، تو اپنے مسلمان کے علاوہ، اپنے مسلمان ملکوں کے علاوہ کسی دوسرے کو رازدار نہیں بناؤ۔ یہ کبھی آپ کے رازدار نہیں ہو سکتے، کسی وقت بھی یہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بنائیں۔ اور آج ہماری پوری دنیا میں، مسلم دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ مسلم ممالک ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، ایک دوسرے کے رازدار نہ بناتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں، اور اگر جب کوشش کرتے ہیں تو کچھ ایسی طاقتیں آ جاتی ہیں کہ وہ سب خود ہوتا ہے، چاہے پاکستان، چاہے ترکی، ملیشیا، کوئی بھی اگر قریب آ کر آگے اسٹیبل ہونا چاہے، آگے بڑھنا چاہے تو وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ جی، تو قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اپنوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہ بنائیں۔ ما یبدل القول لدی، ما نہیں، یبدل تبدیل کی جاتی یا بدلی جاتی، القول بات، جو اللہ نے بات کر دی ہے وہ، لدی، لدی، جی اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ میرے پاس۔ بالکل، لدیہ، دو یا جب جمع ہو گئی تو دونوں کو جمع کر کے اوپر ان کے اوپر زبر لگا دیا، لدی، ایک یا پہلے سے دی، ایک یا متکلم والی لگ گئی تو دو یا جمع ہو گئی تو دونوں کو ایک کر کے اوپر زبر دے دی تو لدیہ، میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بات، جو قوانین، جو قاعدے لکھ دیے گئے، ما یبدل القول لدی، میرے پاس پھر وہ بات تبدیل نہیں ہوتی۔ جن کے لیے جو قاعدے اور ضابطے بنا دیے کہ میری مان کر آؤ گے، میرے نبی کے طریقے پر عمل کر کے آؤ گے تو انعامات ہیں، میرا فضل اور کرم ہے، میری نوازشیں اور رحمتیں ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، پوری امت کو محفوظ رکھے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین پر عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر وہاں سے ہو گئے تو بہت دور چلے جائیں گے۔ دعا کیجیے گا اپنے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی اور سب کے لیے۔ لدیہ، وگرنہ اللہ کے قاعدے لکھے ہوئے ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے دو لفظوں کے 4 لفظ پڑھ لیے، گویا کہ 2 لفظ تو اصل اور 2 ان کے ساتھ ان کے مترادف، دونا لادا، اور دونا کے مترادف لفظ غیر، اور اسی کے ساتھ جو ہے دوسرا لفظ ہم نے پڑھا لادا، اور اس کے ہم معنی لفظ لدن۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ 2 لفظ پڑھے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم باقی جو مترادف لفظ ہیں وہ پڑھیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ